السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام عبد المناف اور ان کی کنیت ابو طالب، اس لیے جعفر ابن ابی طالب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد یعنی ابن عم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سگے بھائی تھے، اور عمر میں ان سے تقریباً 10 سال بڑے تھے۔ حضرات بنو عبد المناف میں 5 ایسے اشخاص تھے جن کی شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اور کمزور نظر والا بندہ عموماً ان کو پہچاننے میں غلطی کر جاتا تھا یا دھوکہ کھا جاتا تھا۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث بن عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ دوسرے نمبر پر حضرت تاشم بن عباس بن عبد المطلب، یہ بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم، حضرات ان کی یہ نسل امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد سے ملتی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، اور ان کی سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت تھی۔ 5ویں نمبر پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت جعفر کے والد ابو طالب اپنی قوم قریش میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود مالی اعتبار سے کمزور تھے، اور اس کے علاوہ آپ کا گھرانہ بھی بڑا تھا، یعنی کثیر العیال تھے۔ مکہ میں ایک دفعہ شدید کھیت سالی کا موسم آیا، کھیتی باڑی تباہ ہو گئی، مویشی ہلاک ہوئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں پیس پیس کر کھانے لگے۔ ان دنوں میں بنو ہاشم میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ خوشحال تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کا بھائی ابو طالب کثیر العیال ہے، لوگ قحط سالی کے بنا پر فاقہ کشی پر مجبور ہیں، فقر اور افلاس حد سے بڑھ چکا ہے۔ اس نازک صورتحال میں ہمیں ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ آئیے ان کے پاس چلتے ہیں۔ ایک بیٹے کی کفالت کا ذمہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، اور ایک کی کفالت کا ذمہ آپ اٹھائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ نے بہت اچھی تجویز پیش کی ہے، ایک نیک اور اہم کام کی طرف تم نے توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد دونوں ابو طالب کے پاس گئے، دونوں نے بیک زبان کہا، ہم آپ کا کچھ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ اس خشک سالی اور بدحالی کے سخت وقت میں آپ کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو سکے اور آپ اس آفت سے بچ سکیں۔ اس آفت نے عام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ابو طالب نے جواب دیا، بیٹے عقیل کے علاوہ میری اولاد میں سے جسے بھی آپ اپنی کفالت میں لینا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور رشد و ہدایت کا پیامبر بنا کر بھیجا۔ تو اس طرح حضرت علی بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اسما بنت امیس پہلے ہی مرحلے میں مسلمانوں کے نورانی قافلے میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس وقت مشرف بہ اسلام ہوئے جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30 یا 31 کے قریب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا ذکر ایک دوسری سیرت کی کتابوں میں کچھ اس طرح لکھا ہے۔ ایک دفعہ قریش کا سردار ابو طالب جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز اور عبادت کی حالت میں دیکھا تو ان کے دل پر خاص اثر ہوا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، جعفر تم بھی اپنے چچا زاد کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں ہاتھ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نماز ادا کی۔ پس اس دن سے آپ بارگاہ رسالت میں ایمان لے آئے اور اس کے بعد زید بن ارقم کے گھر میں عبادت کے لیے پناہ گزین ہوئے اور وقتاً فوقتاً وہیں پہ رہتے تھے۔ اس وقت 31 یا 32 صحابہ کرام اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ ہاشمی نوجوان اور ان کی جمع سال بیوی اسلام قبول کرنے کی پاداش میں قریش کے اذیتوں کا نشانہ بنے، لیکن دونوں نے بے حد صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، کیونکہ دونوں یہ بات جانتے تھے کہ جنت کا راستہ خاردار اور نہایت ہی دشوار گزار ہے۔ قریش نے ان کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں ایک قافلہ حبشہ کی طرف روانہ کیا، جن میں زیادہ تر وہ اصحابہ کرام شامل تھے جن کو کمزور سمجھ کر قریش زیادہ تنگ کرتے تھے، کیونکہ ان کے قبیلے کمزور تھے یا ان کی ضمانت یا قوت نہیں تھی کہ اپنا دفاع کر سکے۔ اس قافلے میں تقریباً 80 کے لگ بھگ صحابہ کرام شامل تھے۔ حضرات حبشہ کو ابسینا نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور آج کل اس ملک کا نام ہے ایتھوپیا، اور اس وقت بادشاہ وقت کا نام تھا نجاشی۔ قریش کو یہ علم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت سرزمین حبشہ میں آباد ہو چکی ہے اور انہیں وہاں پر اپنے دین پر عمل کرنے اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی مکمل آزادی ہے، تو قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی بہانے سے ان مسلمانوں کو واپس بلایا جائے اور یہاں پہنچتے ہی یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا پھر دردناک سزا دی جائے۔ حضرات یہ عجیب داستان حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی سناتے ہیں، کیونکہ آپ اس واقعہ کی عینی شاہد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب ہم حبشہ میں رہائش پذیر ہوئے تو ہم یہاں پر بے خوف و خطر اپنے دین پر عمل پیرا تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمتاً مصروف ہو گئے۔ قریش نے اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 2 نہایت چالاک اور چربا زبان اور چوکس نمائندوں کو بھیجا، جن کا ایک خاص حلقہ احباب بادشاہ کے نمائندوں اور پادریوں کے درمیان موجود تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی سفارت کاری کے لیے مشہور تھے۔ ان میں سے ایک عمرو بن عاص اور دوسرا عبداللہ بن ابی ربی تھا۔ قریش کے اس وفد کے ساتھ گران قدر تحائف بھی تھے، کیونکہ پادریوں اور بادشاہ کے وزراء کو تائید پر آمادہ کرنے کے لیے ان تحائف کا استعمال ہونا تھا۔
اس لیے جب یہ وفد حبشہ پہنچا تو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے ہر ممبر، وزیر اور پادری سے ملاقاتیں کی اور ان کو تحائف پیش کیے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں رہا جسے تحفہ نہ دیا گیا ہو۔ ہر درباری کو تحفہ پیش کرنے کے بعد اسے کہتے کہ آپ کے ملک میں ہمارے خاندان کے چند دیوانے وارد ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا ہے اور اپنی قوم میں تفریق پیدا کر کے یہاں بھاگ کر آ گئے۔ ہماری گزارش ہے کہ جب ہم اس موضوع پر بادشاہ سلامت سے بات کریں تو بادشاہ کے سامنے ہماری تائید کریں اور بادشاہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ انہیں ہمارے سپرد کر دے اور ان کے خلاف یک طرفہ فیصلہ کر دے اور ان کی کوئی بات نہیں سنے۔ ہاں، یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اگر وہ بادشاہ کے سامنے آئے تو ان کے دین کے متعلق ان میں سے کسی سے سوال نہ کرے، کیونکہ ہم ان کے متعلق زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سب نے کہا بالکل درست، ہم بادشاہ کو یہی مشورہ دیں گے کہ وہ ان لوگوں کو غیر مشروط طور پر آپ کے سپرد کر دے اور ان کو بولنے کا موقع نہیں دے۔ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عمرو ابن العاص اور اس کی ساتھی کو سب سے زیادہ خطرہ یہی تھا کہ نجاشی کہیں ہم میں سے کسی مسلمان کو اپنے پاس بلا کر حقیقت حال دریافت نہ کرے۔ جب قریش کے دونوں نمائندے نجاشی کے دربار پہنچے اور قیمتی تحائف اس کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد عرض کیا، بادشاہ سلامت، ہم ملک عرب کے رہنے والے ہیں اور آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، امید ہے آپ اسے شرف قبولیت بخشیں گے۔ عرض یہ ہے کہ ہمارے قوم کے چند شرپسند عناصر راہ فرار اختیار کرتے ہوئے آپ کی سلطنت میں آ کر آباد ہو گئے ہیں اور ایک ایسے دین کے علمدار ہیں جسے نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہمیں کوئی علم ہے۔ ہمارے دین سے وہ منحرف ہو گئے اور آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیا۔ ہمیں آپ کے پاس سرداران قریش نے بھیجا ہے کیونکہ یہ لوگ بھی قریش خاندان سے ہیں۔ ہمیں بھیجنے والوں میں ان کے باپ، چچا اور دیگر خاندان کے افراد بھی شامل ہیں۔ ان سب کا مطالبہ ہے کہ از راہ کرم ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ جب قریش نے اپنا مکمل بیان ختم کیا اور نجاشی نے سکون سے ان کا بیان سنا تو پھر اپنی وزراء کی طرف دیکھ کر کہا اور ان کی رائے طلب کی تو سب نے ایک ساتھ ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے رائے کے مطابق یہ دونوں سچ کہتے ہیں۔ ان کی قوم زیادہ بہتر جانتی ہے، وہ ان لوگوں کی کارروائیوں سے بخوبی واقف ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان لوگوں کو واپس لوٹا دیا جائے، وہ خود ہی ان سے نپٹ لیں گے۔ بادشاہ وزراء کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور گرجدار آواز میں کہا، بخدا میں اس وقت تک انہیں کسی کے سپرد نہیں کروں گا جب تک انہیں اپنے پاس بلا کر صحیح صورتحال معلوم نہیں کر لیتا۔ اگر صورتحال ایسے ہی ہوئی جو یہ بیان کرتے ہیں تو میں اس وقت ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دوں گا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو میں ان کی بھرپور مدد کروں گا، انہیں مکمل آزادی حاصل ہوگی اور میری طرف سے ہر قسم کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نجاشی نے ہمیں دربار میں طلب کیا۔ ہم نے اس کے پاس جانے سے پہلے باہمی مشورہ کیا۔ بعض نے اس رائے کا اظہار کیا کہ بادشاہ کے ملاقات کے دوران ہمارے دین کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ اگر وہ یہ پوچھے تو ہمیں اپنے ایمان کے مطابق صحیح جواب دینا چاہیے۔ دوسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ ہماری طرف سے صرف اور صرف حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ سے بات چیت کریں گے اور ہم درمیان میں نہیں بولیں گے۔
حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نجاشی کے پاس پہنچے تو وہاں پر بہت سے علماء لمبی لمبی عبائیں پہنے ہوئے مذہبی کتابیں کولے بادشاہ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں قریش کے دونوں نمائندے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربی موجود ہے۔ جب محفل جم گئی تو نجاشی نے ہماری طرف دیکھ کر کہا اور سوال کیا، یہ کون سا دین ہے جس کو تم لوگوں نے اختیار کیا ہے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے؟ آپ لوگوں نے نہ میرا دین اور نہ اور اقوام کا دین تسلیم کیا ہے۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ 2 قدم آگے بڑھے اور فرمایا، بادشاہ سلامت، ہم جاہل تھے، بتوں کی پجاری تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، ظلم اور تشدد سے کام لیتے تھے، ہمسایہ سے بدسلوکی سے پیش آتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا، ہم ان تمام قسم کے جرائم میں ملوث زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ہم میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہم ان کی شرافت، اخلاق، دیانتداری اور پاک بازی سے اچھی طرح آگاہ تھے کیونکہ وہ ہم میں سے تھا۔ انہوں نے ہم کو شرک، بت پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی، راست بازی، امانت داری، ہمسایوں اور رشتہ داروں سے محبت کا درس دیا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، بے وجہ دنیا میں خون ریزی نہ کریں، بدکاری اور فریب سے باز آ جائیں، یتیم کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، بت پرستی چھوڑ دیں، صرف ایک خدا کی پرستش کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں، جس کی وجہ سے ہم ان پر ایمان لے آئے اور اس کی تعلیم پر چلے۔ ہم نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی، صرف ایک خدا کی پرستش کی، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی۔ ان لوگوں نے ہم پر ظلم اور تشدد کر کے ہم کو واپس بت پرستی اور جاہلیت کے برے کاموں کی طرف راغب کرنا چاہا، یہاں تک کہ ہم ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کی خدمت میں اور آپ کے ملک میں چلے آئے۔ حضرت نجاشی نے کہا، تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا ایک حصہ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی تو نجاشی پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ نجاشی پر ان آیات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس کے آگے کھلی ہوئی کتابیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ نجاشی کے آنسو خشک ہوئے تو بولا، یہ پیغام جو آپ کے رسول کے پاس آیا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، اور یہ دونوں روشنیاں ایک ہی کھڑکی سے پھوٹ رہی ہیں۔ پھر قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، تم لوگ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں قطعاً انہیں تمہارے سپرد نہیں کروں گا، یہ جب تک یہاں چاہیں میرے ملک کی آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور میں ان کی ہر ممکن خدمت بجا لاؤں گا۔ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم کامیاب و کامران ہو کر نجاشی کے دربار سے نکلے تو عمرو بن العاص ہمیں مروب کرنے کے لیے اور دھمکی کے انداز میں کہنے لگے، کل میں نجاشی کے پاس آؤں گا، آپ لوگوں کے متعلق ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے اس کے غیظ و غضب کی انتہا نہیں رہے گی، اور یہ بھی دیکھنا کہ کس طرح وہ آپ کو یہاں سے بھگاتا ہے۔ اس کے ساتھی عبداللہ بن ابی ربی نے کہا، چھوڑو بھائی، کیا ہوا؟ اگر آج انہوں نے ہماری مخالفت کی تو کچھ بات نہیں، آخر یہ لوگ اپنے رشتہ دار ہیں۔ جس پر عمروں نے کہا، ان لوگوں سے اتنی ہمدردی ٹھیک نہیں، بخدا میں نجاشی کو ان کے متعلق
ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا کہ وہ انہیں شام سے پہلے پہلے اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم صادر کر دے گا، اور اس کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کو انسان سمجھتے ہیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں دوبارہ حاضر ہو کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ لوگ جنہیں آپ نے یہاں پناہ دے رکھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب و غریب نظریہ رکھتے ہیں۔ ان کو بلائیے اور پوچھئے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق ان کا کیا نظریہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب دوسرے دن ہمیں بلایا گیا تو ہم گھبرا گئے، آپس میں مشورہ کیا اگر نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سے سوال کیا تو کیا جواب دیں گے۔ اس بار سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سلسلے میں وہی کچھ کہیں گے جو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور اس موقوف سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے، اور اگر اس حق گوئی سے کوئی مشکل یا آفت پڑتی ہے تو پڑھنے دو، کوئی پرواہ نہیں۔ اس بار بھی جب ہم نجاشی کے پاس پہنچے تو درباری علماء پہلی کی طرح ان کے دائیں بائیں باادب انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں قریش کے دونوں نمائندے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربی بھی موجود تھے۔ نجاشی نے ہمیں دیکھتے ہی فوراً یہ سوال کیا، مجھے بتاؤ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی متعلق آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق وہ رائے ہے جو ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ نجاشی نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، روح اللہ اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ ہے جو پاک دامن مریم کی طرف پھونکا گیا تھا۔ نجاشی نے جب حضرت جعفر کی مکمل بات سنی تو جوش سے زمین پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام وہی کچھ ہے جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ درباری علماء نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حیران و ششدر رہ گئے اور پشیمانی کے عالم میں اپنی ناک کجلانے لگے۔ نجاشی نے اس کے بعد اپنے درباریوں کو کہا، یہ میرا فیصلہ ہے کہ یہ مسلمان بالکل سچے ہیں اور آج سے میرے قابل قدر مہمان ہیں، اور پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا، آج سے تم لوگ ہمارے سرکاری مہمان ہو۔ جو تمہیں تکلیف دے گا اور برا کہے گا اسے سخت ترین سزا دی جائے گی، اور پھر کہا، اللہ کی قسم، تم لوگ میرے لیے سونے اور چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے نمائندوں کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ اور میرے آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ درباریوں سے کہا، ان کے تحائف واپس کر دو، ہمیں ان کی کوئی تحفے کی ضرورت نہیں۔ حضرات، اس جگہ اپنے اس بیان سے تھوڑا سا ہٹ کر آپ کو عمرو بن العاص کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ عمرو بن العاص نے قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کی ہے، اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن جب فتح مکہ کے دوران مسلمان ہوئے تو انہوں نے پھر اسلام کی بھرپور خدمت کی۔ ان کے بارے میں تفصیلاً ایک بیان جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس جگہ بیان کرنے سے طوالت کا خدشہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربی بڑے ذلیل اور بے آبرو ہو کر نجاشی کے دربار سے نکلے، اور اس کے بعد ہم نہایت سکون اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب اپنے اہلیہ اور دوسرے اصحاب کرام کے ساتھ 10 سال تک حبشہ میں مقیم رہے۔ 7 ہجری کو اپنے تمام برگزیدہ اصحاب کرام اور ان کے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ کی طرف واپسی شروع کی، اور جب یہ قافلہ
مدینہ پہنچا تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کا معرکہ فتح کر کے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا، آج معلوم نہیں دونوں میں سے زیادہ مجھے کس چیز کی خوشی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کی۔ عام مسلمانوں کی خوشی بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کم نہ تھی۔ مساکین تو خاص طور پر بہت خوش تھے، کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خاص خیال رکھا کرتے تھے اور ان سے ہمیشہ خندہ پیشانی اور حسن سلوک سے پیش آتے تھے، یہاں تک کہ مکہ میں ان کا لقب ہی ابو مسکین پڑ گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جیسے مساکین کے حق میں بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں سے زیادہ فیاض تھے۔ آپ ہم لوگوں کو گھر لے جاتے تھے، کھانا کھلاتے، اور اگر سالن ختم ہو جاتا تو گھی کا برتن یا مشکیزہ ہمارے سامنے رکھ دیتے تھے اور ہم اپنی مرضی سے اس سے گھی نکال کر استعمال کرتے تھے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں قیام پذیر ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ 7 ہجری کے شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام میں رومیوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر کیا اور ارشاد فرمایا، اگر اس جنگ میں زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو امیر مقرر کر دینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواح کو امیر بنا لینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو آپس میں مشورہ کر کے اپنا امیر چن لینا۔ جب یہ لشکر شام کے بالائی علاقوں میں موتا نامی بستی پر پہنچا تو مسلمان کیا دیکھتے ہیں کہ کفار کا ایک جمع غفیر فوج پڑاؤ کیے ہوا ہے اور خیمہ زن ہیں، جس میں شام اور اردن کے ارد گرد کے علاقوں کے عیسائیوں کے قبائل لخم، جزام اور قزاع کے علاوہ مدد کے لیے بازنطین یعنی رومن افواج بھی موجود ہیں۔ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں کے سپہ سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مقابلہ کیا جائے یا بغیر جہاد اور جنگ کیے ہوئے واپس کیا جائے، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ کا متفق کا فیصلہ تھا کہ جنگ کیا جائے، کیونکہ مسلمان تعداد کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ ایمان کے زور پر جنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ پہلا معرکہ تھا جس میں وہ رومن کے خلاف میدان جنگ میں صفا آرا ہوں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے جزیرت العرب کی فوجوں سے معرکے کیے تھے، لیکن رومن سے جو کہ زیادہ آرگنائزڈ اور اچھے ہتھیاروں کے مالک تھے، ان سے کبھی ان کا مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں 3000 مجاہدین کا لشکر دشمن کے 1,00,000 فوج کے سامنے صف آرا ہو گیا، جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ جنگ شروع ہوئی، دونوں طرف سے زور کا رن پڑا۔ پہلے ہی مرحلے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر گر پڑے۔ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانی حصے کی سربراہی کر رہے تھے، پس انہوں نے دشمن کے صفوں میں گھس کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جھنڈا لیا اور اسی طرح دشمن کے لشکر کے اندر دور تک گھستے رہے اور ان کو تہ تیغ کرتے رہے۔ آپ دشمن کی صفوں کو اپنی تیز دھار تلوار سے چیرتے ہوئے جا رہے تھے کہ دشمن کے ایک وار سے آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، پس آپ نے جلدی سے لشکر اسلام کا جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا دونوں بازوں میں لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ دشمن کے کاری ضرب سے گھوڑے سے گر گئے اور شہید ہو گئے۔ لیکن اسی دوران حضرت عبداللہ بن رواح نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا۔ انہوں نے بھی دشمن کے مقابلے میں اپنے طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور بالآخر آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ شام کو جنگ بندی ہوئی تو اسلامی لشکر نے اپنے شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا تاکہ ان کو دفنایا جائے۔ کافی تلاش کرنے کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ملی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ کا جسد مبارک کفار کے لاشوں کے اندر چھپا ہوا تھا۔ آپ کے ارد گرد تقریباً 80 کے لگ بھگ لاشیں پڑی تھیں اور آپ کے جسم مبارک پر تقریباً 80 زخم مختلف اوزار کے آئے تھے۔ کفار نے آپ کو گرانے کے لیے آپ کے گھوڑے کے پاؤں کاٹے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کو شہید کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لشکر اسلام کے تینوں جفاکش سپہ سالاروں کو یک بعد دیگرے شہید ہو جانے کی خبر ملی تو بڑے افسردہ ہوئے۔ آپ وسلم فوراً اپنے چچا زاد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ وہاں آپ نے عجیب منظر دیکھا۔ ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کے استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی۔ کھانا تیار کیا ہوا، بچوں کو نہلا دھلا کر انہیں اجلے ہوئے کپڑے پہنا رکھے تھے۔ بعد میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا، پریشانی اور خفگی کے آثار چہرے پر نمایاں تھے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر مجھے میرے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے خاوند کے متعلق آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے بیٹیوں اور بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ۔ میں نے انہیں آواز دی تو وہ دوڑے ہوئے خوش خوش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے پیار سے ان کو چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو جعفر اور اس دونوں سپہ سالاروں ساتھیوں کے متعلق کوئی خبر ملی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ آج شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب ان معصوم بچوں نے دیکھا کہ ان کی ماں زار و قطار رو رہی ہے تو ان کے چہروں سے مسکراہٹ جاتی رہی اور وہ گمسم کھڑے ہو گئے۔ حضرات، اتنی دور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کے بارے میں مکمل اطلاع مل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آنسو پہنچتے ہوئے تشریف لے گئے اور ہمارے لیے یہ دعا کی، الہی جعفر کی اولاد کی مدد فرما، الہی جعفر کے گھر کی نگہبانی فرما۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جعفر کو جنت میں اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں بازو خون آلودہ ہیں اور پاؤں بھی خون سے رنگین ہو چکے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خاوند کی شہادت کا خبر سنا تو رونے اور چلانے لگی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو ازواج مطہرات سے فرمایا کہ آل جعفر کا خیال رکھنا، آج وہ ہوش میں نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کے غم میں روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک جعفر جیسے شخص پر رونے والیوں کو رونا چاہیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرصہ تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شدید غم تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ روح الامین نے یہ بشارت دی کہ خدا نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں 2 نئے پر عنایت کیے ہیں، جن سے وہ ملائکہ جنت کے ساتھ مصروف پرواز رہتے ہیں۔ چنانچہ ذل جناحین اور طیار ان کا لقب ہو گیا۔ عزیز دوستو، انشاءاللہ جنگ موتا کے بارے میں کسی اور وقت تفصیلاً عرض کروں گا کہ یہ جنگ کیوں، کس طرح اور کہاں پہ لڑی گئی تھی اور اس کے وجوہات کیا تھے، اور پھر کس طرح خالد بن ولید نے اس فوج کو دشمن کے نرغے سے بحفاظت نکال کر واپس مدینہ لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں سے ملتے تھے تو اس کو سلام کرتے اور کہتے، السلام علیکم یا ابن ذیل جناحین۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مانگتا تو وہ انکار کر دیتے، لیکن جب میں ان کو اپنے والد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دیتا تو بغیر کچھ دیے نہ رہتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا مرتبہ کافی بلند تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ جعفر تم میری صورت اور سیرت دونوں میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھ سے پہلے جس قدر نبی گزرے ہیں ان کے ساتھ رفیق دیے گئے تھے، لیکن میرے رفقائے خاص کی تعداد 14 ہے، ان میں سے ایک جعفر بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جعفر سب سے افضل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 صاحبزادے تھے، عبداللہ، محمد اور عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے صرف عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسل چلی۔ آپ کا روضہ اردن کے شہر عمان سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضرات، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کو ختم کرنے سے پہلے نجاشی بادشاہ کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ جب صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی سی مشرکین اور کفار سے فرصت ملی تو انہوں نے جزیرۃ العرب کے ارد گرد حکومتوں اور سلطنتوں کو اپنے سفیروں کے ہاتھ خطوط بھیجے اور اس کے ساتھ ان کو اسلام کی دعوت بھی دی۔ عمر بن امیہ دہمری کے ہاتھ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس خط بھیجا۔ نجاشی بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط بہت عزت و احترام کے ساتھ وصول کیا اور وفد کے ارکان کو بھی بہت عزت کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ وہ اپنے تخت سے اتر آیا اور وفد کے ارکان کے سامنے عزت کے طور پر زمین پر بیٹھ گیا، خط وصول کیا، اپنے دونوں آنکھوں کے ساتھ لگایا اور اس کو بوسہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں عزت اور احترام کا اظہار کیا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو سونے اور چاندی کے بکس میں رکھنے کا حکم دیا۔ نجاشی نے اس خط کے جواب میں ایک دوسرا خط لکھ کر وفد کے لوگوں کے حوالے کیا، جس میں لکھا تھا کہ میں نجاشی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس بات کی تائید آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ میرا آپ پر ایمان ہے۔ میں نے یہ بات آپ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی کی تھی، اور میں اپنا سر اللہ کے آگے جھکاتا ہوں جو کہ آپ کا، میرا اور سارے جہان کا رب ہے۔ بعض کتابوں میں یہ روایت ہے کہ آپ اسلام کے دائرے میں پہلے سے داخل ہو چکے تھے۔ فتح خیبر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو شکریہ کا خط لکھا کہ انہوں نے مسلمان مہاجروں کی عزت کی اور ان کا بہت اچھی طریقے سے خیال رکھا۔ جس وقت نجاشی بادشاہ فوت ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آج ہمارا ایک مسلمان بھائی فوت ہوا ہے، آؤ سب مل کر ایک غائبانہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس طرح نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ اللہ کے رسول نے مدینے میں پڑھا۔ نجاشی کو ایتھوپیا میں نجش کے مقام پر دفن کیا گیا۔ حضرات، یہ تھے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور ان کا چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، اور اس کے بعد تھوڑا سا ذکر نجاشی بادشاہ کے بارے میں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ ہمارے زیادہ بہن بھائی اس کار خیر سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ ہمیں نیک اور اچھے کاموں کی کرنے کی توفیق دے۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، برائے مہربانی اپنی رائے ویڈیو کے آخر میں ضرور لکھ لیا کریں۔ والسلام، اللہ حافظ۔ صلاح الدین غازی، کینیڈا۔